ایک عالم ربانی نے ایک ضعیف العمر خاتون کو چرخہ کاٹتے دیکھا تو عالم ربانی نے سوال کیا، اے بوڑھی ماں، یہ بتاؤ کیا آپ ساری زندگی ساری عمر یہ چرخہ کاٹتی رہیں گی یا اپنے رب کی تھوڑی بہت پہچان کی ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، اے بیٹا، میں نے اپنی اس زندگی میں چرخہ میں کاٹتے میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو عالم ربانی نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، یہ بتاؤ کیا خدا موجود ہے یا نہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا، خدا ہر وقت ہر گھڑی دن رات ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے اور موجود رہے گا۔ عالم ربانی نے کہا، اے بوڑھی ماں، اس کی کوئی دلیل ہو تو بتاؤ۔ تو اس خاتون نے فرمایا، دلیل میرا چرخہ ہے۔ تو عالم ربانی نے پوچھا، اے بوڑھی ماں، دلیل تمہارا چرخہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ جب چھوٹا سا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ زمین و آسمان، چاند سورج، آسمان و زمین، جو یہ چرخے چلانے والا ہے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ورنہ اس کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا اور یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس عالم ربانی نے سوال کیا، اے بوڑھی ماں، یہ بتاؤ جب آپ نے چرخے سے پتہ لگا لیا کہ خدا موجود ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ خدا موجود ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ زمین و آسمان کو چلانے والا خدا ایک ہے یا دو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، یہ عالم ربانی، اے بیٹا، یہ زمین و آسمان کو چلانے والا خدا ایک ہے، اگر یہ دو ہوتا تو اس کا نظام جو ہے الٹ پلٹ جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ تو عالم ربانی نے اس کو سوال کیا، اے بوڑھی ماں، یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ خدا ایک ہے دوسرا کوئی اور نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے جواب دیا، بیٹا، میں نے اس کی بھی دلیل اپنے چرخے سے ہی نکال لی ہے۔ عالم ربانی نے کہا کہ بوڑھی ماں بتاؤ تم نے جو دلیل نکالا ہے وہ کیسے ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میں جب اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ صحیح سے چلتا ہے، اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ اس چرخے کو چلائے گا تو یا تو چرخے کی رفتار تیز ہو جائے گی یا چرخے کا نظام جو ہے الٹا ہو جائے گا، میں داہنی طرف چلاؤں گی تو وہ بائیں طرف چلائے گا، یا تو چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین و آسمان کا چلانے والا خدا ایک ہے۔ اگر خدا دو ہوتا تو ایک کہتا میں پورب سے سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا میں پچھم سے نکالوں گا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح شروع سے چل رہا ہے اور آخر قیامت تک چلنے والا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے اور خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کسی کا سازہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا، برسات کے بارش کے موسم میں بارش ہوتی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں سرد پڑتی ہے، گرمی کے موسم میں گرمیاں پڑتی ہیں، مگر جب دو ہوتے تو اس کا بھی نظام الٹا پلٹا ہو جاتا۔ فصل میں گیہوں کے بیج ڈالنے کے بعد گیہوں جب تیار ہوتے ہیں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اگر دو ہوتا تو ایک کہتا اس میں اناج کم ہونا چاہیے، دوسرا کہتا اس میں اناج زیادہ ہونا چاہیے۔ الغرض یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی شے موجود ہیں، اگر ان میں سے کسی کا نظام الٹا پلٹا نہیں ہو رہا ہے، کسی کا نظام درہم برہم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عالم ربانی نے کہا، اے بوڑھی ماں، آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ عالم ربانی نے کہا کہ اے بوڑھی ماں، جب تک آپ جیسی خاتون دنیا میں موجود ہیں تو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بہت ہی کم لوگ ملیں گے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان خدا کو ایک جانے گا، وحدہ لا شریک جانے گا، تو اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور وہ ناستک نہیں ہو سکتا ہے، رب کی عبادت بھی کرے گا، رب کی ریاضت بھی کرے گا، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کی گناہوں کو خطاؤں کو معاف بھی کرے گا۔ لہذا ہماری گزارش ہے
اللہ رب العزت کو ایک جانو اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ جو انسان رب کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات صرف خدا کو ایک جانیں، اس کو کسی کے ساتھ شریک